بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ بیضا فتح کیا تھا کہ خلافت فاروقی کا زمانہ تمام ہو گیا۔ ادھر بکیر نے کان کو، جہاں سے اردن کی سرحد شروع ہوتی ہے، فتح کر کے اسلام کی سلطنت میں ملا لیا۔ حبیب بن مسلمہ اور حذیفہ نے نفلیں اور جبال کا رخ کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہاں اسلام کا جھنڈا اڑتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ فارس پر اگرچہ اول 17 ہجری میں حملہ ہوا، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نہ تھا اور نہ اس وقت چنداں کامیابی ہوئی، عراق اور احواز جو عرب کے ہمسایہ تھے فتح ہو چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور فارس کے بیچ میں آتش پہاڑ حائل ہوتا تو اچھا تھا، لیکن فارس سے ایک اتفاقی طور پر جنگ چھڑ گئی۔ علا بن الخضرمی 17 ہجری میں بحرین کے عامل مقرر ہوئے۔ وہ بڑی ہمت اور حوصلہ کے آدمی تھے، اور چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض اسباب کی وجہ سے رقابت تھی، ہر میدان میں ان سے بڑھ کر قدم مارنا چاہتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادسیہ کی لڑائی جیتی تو علا کو سخت رشک ہوا، یہاں تک کہ دربار خلافت سے اجازت تک نہ لی اور فوجیں تیار کر کے دریا کی راہ فارس پر چڑھائی کر دی۔ خلیید بن منظر سر لشکر تھے، اور جارود بن المعلی اور سوار بن حمام کے ماتحت الگ الگ فوجیں تھیں۔ استخر پہنچ کر جہاز سے نے لنگر کیا اور فوجیں کنارے پر اتری۔ یہاں کا حاکم ایک ہربت تھا، وہ ایک انبوہ کثیر لے کر پہنچا اور دریا اتر کر اس پار صفیں قائم کی کہ مسلمان جہاز تک پہنچنے نہ پائیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی جمعیت نہایت کم تھی اور جہاز بھی گویا دشمن کے قبضے میں آ گئے تھے، لیکن سپہ سالار فوج کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ بڑے جوش کے ساتھ مقابلے کو بڑھے اور فوج کو للکارا کہ مسلمانوں، بے دل نہ ہونا، دشمن نے ہمارے جہازوں کو چھیننا چاہا ہے، لیکن خدا نے چاہا تو جہاز کے ساتھ دشمن کا ملک بھی ہمارا ہے۔ غرض سخت مارکا ہوا، اگرچہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، لیکن چونکہ فوج کا بڑا حصہ برباد ہو گیا، آگے نہ بڑھ سکے۔ پیچھے ہٹنا چاہا مگر غنیم نے جہاز غرق کر دیے تھے۔ مجبور ہو کر خشکی کی راہ بصرہ کا رخ کیا۔ بدقسمتی سے ادھر بھی راہیں بند تھیں۔ ایرانیوں نے پہلے سے ہر طرف ناکے روک رکھے تھے اور جا بجا فوجیں متعین کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے حملے کا حال معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے۔ علا کو نہایت تہدید کا نامہ لکھا، ساتھ ہی عتبہ بن غزوان کو لکھا کہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے فوراً لشکر تیار ہو کر فارس پر جائے۔ چنانچہ 12,000 فوج، جس کے سپہ سالار ابو صبرح تھے، تیار ہو کر فارس پر بڑھی اور مسلمان جہاں رکے پڑے تھے وہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ادھر مجوسیوں نے ہر طرف نقیب دوڑا دیے تھے اور ایک انبوہ کثیر جس کا سر لشکر شہرخ تھا اکٹھا کر لیا تھا۔ دونوں حریف دل توڑ کر لڑے، بالآخر ابو صبرح نے فتح حاصل کی، لیکن چونکہ آگے بڑھنے کا حکم نہ تھا، بصرہ واپس چلے آئے۔ واقعہ نہاوند کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف فوجیں روانہ کی تو فارس پر بھی چڑھائی کی اور جدا جدا فوجیں متعین کی۔ پارسیوں نے توج کو صدر مقام قرار دے کر یہاں بڑا سامان کیا تھا، لیکن جب اسلامی فوجیں مختلف مقامات پر پھیل گئیں تو ان کو بھی منتشر ہونا پڑا، اور یہ ان کی شکست کا دیپاچہ تھا۔ چنانچہ صابور، اردشیر، توج، استخر سب باری باری فتح ہو گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت یعنی 23 ہجری میں جب عثمان بن ابی العاص بحرین کے عامل مقرر ہوئے تو شہرک نے جو فارس کا
مرزبان تھا، بغاوت کی اور تمام مفتوحہ مقامات ہاتھ سے نکل گئے۔ عثمان بن ابی العاص نے بھی اپنے بھائی حکم کو ایک جمعیت کثیر کے ساتھ اس مہم پر مامور کیا۔ حکم نے جزیرہ ابرکوان فتح کر کے وہیں چھاؤنی ڈال دی، مسجدیں تعمیر کیں اور عرب کے بہت سے قبائل آباد کیے جو یہاں سے کبھی کبھی اٹھ کر سرحدی شہروں پر حملہ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ اس طرح اردشیر، صابور، استخر، ارجان کے بہت سے حصے دبا لیے۔ شہرک یہ دیکھ کر نہایت طیش میں آیا اور ایک فوج عظیم جمع کر کے توج پر بڑھا۔ رام شہر پہنچا تھا کہ ادھر سے حکم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوئے۔ شہرک نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی، ایک دستہ سب سے پیچھے رکھا کہ کوئی سپاہی پیچھے پاؤں ہٹائے تو وہیں قتل کر دیا جائے۔ غرض جنگ شروع ہوئی اور دیر تک مارکا رہا۔ پارسیوں کو شکست ہوئی اور شہرک جان سے مارا گیا۔ اس کے بعد عثمان نے ہر طرف فوجیں بھیج دیں۔ اس مارکے سے تمام فارس پر داغ پڑ گئی۔ عثمان نے جس طرف رخ کیا، ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ گازروں، نوبت جان اور جان، شیراز، صابور جو فارس کے صدر مقامات ہیں خود عثمان کے ہاتھ سے فتح ہوئے۔ فسا، دار الجروح وغیرہ پر فوجیں گئیں اور کامیاب آئیں۔ کرمان کی فتح پر سہیل بن عدی مامور ہوئے تھے۔ چنانچہ 23 ہجری میں اس ایک فوج لے کر جس کا ہراول بشیر بن عمر العجلی کی افسری میں تھا، کرمان پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں کے مرزبان نے قفص وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا، لیکن وہ خود میدان جنگ میں بشیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ چونکہ آگے کچھ روک ٹوک نہ تھی، جیرفت اور سرجان تک فوجیں بڑھتی چلی گئی اور بے شمار اونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ جیرفت کرمان کا تجارت گاہ اور سرجان کرمان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ ملک عاصم بن عمر کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ باشندے سرحد پر برائے نام لڑ کر بھاگ نکلے۔ عاصم برابر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ زرنج کا، جو سیستان کا دوسرا نام ہے، محاصرہ کیا۔ محصوروں نے چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ ان کی تمام اراضی ہمی سمجھ جی جائے۔ مسلمانوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح وفا کی کہ جب مزروعات کی طرف نکلتے تھے تو جلدی سے گزر جاتے تھے کہ زراعت چوتک نہ جائے۔ اس ملک کے قبضے میں آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک جس قدر ممالک تھے، ان کی فتح کا کلید ہاتھ میں آ گئی۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً ان ملکوں پر حملے ہوتے رہتے تھے۔ مکران پر حکم بن عمرو مامور ہوئے تھے۔ چنانچہ 23 ہجری میں روانہ ہو کر نہر مکران کے اس طرف فوجیں اتاریں۔ مکران کا بادشاہ جس کا نام راسل تھا، خود پار اتر کر آیا اور صف آرائی کی۔ ایک بڑی جنگ کے بعد راسل نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا۔ حکم نے نامہ فتح کے ساتھ چند ہاتھی بھی جو لوٹ میں آئے تھے دربار خلافت میں بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعات کے بیان کرنے میں قافیہ بندی کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، میں واقعی حالات بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں وہیں رک جائیں۔ چنانچہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے، لیکن یہ تبری کا بیان ہے۔ مورخ بلازری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی حصے اور تھانہ تک فوجیں آئیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ و ہند میں بھی آ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن افسروں کو ملک گیری کے علم بھیجے تھے، ان میں احنف بن قیس بھی تھے اور ان کو خراسان کا علم عنایت ہوا تھا۔
احنف نے 22 ہجری میں خراسان کا رخ کیا، تبسین ہو کر ہر رات پہنچے اور اس کو فتح کر کے مروشاہ جہاں پر بڑھے۔ یزدگرد شہنشاہ فارس یہیں مقیم تھا۔ ان کی آمد سن کر مرورد چلا گیا اور خاقان چین اور دیگر سلاطین کو استمداد کے نامے لکھے۔ احنف نے مروشاہ جہاں پر حارث بن النعام باہلی کو چھوڑا اور خود مرورد کی طرف بڑھے۔ یزدگرد یہاں سے بھی بھاگا اور سیدھا بلخ پہنچا۔ اس اثنا میں کوفہ سے امدادی فوجیں آ گئی، جس سے میمنہ و میسرہ وغیرہ کے افسر علقمہ بن النضری، ربیع بن عامر التمیمی، عبداللہ بن ابی عقیل الثقفی، ابن غزال الحمدانی تھے۔ احنف نے تازہ دم فوج لے کر بلخ پر حملہ کیا۔ یزدگرد نے شکست کھائی اور دریا اتر کر خاقان کی حکومت میں چلا گیا۔ احنف نے میدان خالی پا کر ہر طرف فوجیں بھیج دیں اور نشارپور تخارستان تک فتح کر لیا۔ مرورد کو تخت گاہ قرار دے کر قیام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ لکھا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کی وسعت کو چنداں پسند نہیں کرتے تھے۔ خط پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے اور خراسان کے بیچ میں آگ کا دریا حائل ہوتا تو خوب ہوتا۔ احنف کے مردانہ حوصلوں کی اگرچہ تعریف کی اور فرمایا کہ احنف شرکیوں کا سرتاج ہے، تاہم جواب میں جو نامہ لکھا اس میں لکھا کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ ادھر یزدگرد خاقان کے پاس گیا تو اس نے بڑی عزت و توقیر کی اور ایک فوج کثیر ہمراہ لے کر یزدگرد کے ساتھ خراسان کو روانہ ہوا۔ احنف 24,000 فوج کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے۔ خاقان کی آمد سن کر مرورد کا روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر قیام کیا۔ خاقان بلخ ہوتا ہوا مرورد پہنچا۔ یزدگرد خاقان سے الگ ہو کر مرد شاہجہاں کی طرف بڑھا۔ احنف نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نہر اتر کر ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھے صف آرائی کی۔ دونوں فوجیں مدت تک آمنے سامنے صفیں جمائے پڑی رہیں۔ اجمی صبح اور شام ساز و سامان سے آراستہ ہو کر میدان جنگ میں جاتے تھے اور چونکہ ادھر سے کچھ جواب نہیں دیا جاتا تھا بغیر لڑے بھڑے واپس آ جاتے تھے۔ ترکوں کا عام دستور ہے کہ پہلے 3 بہادر میدان جنگ میں باری باری طبل و دمامہ کے ساتھ جاتے تھے، پھر سارا لشکر جنبش میں آتا تھا۔ ایک دن احنف خود میدان میں گئے۔ ادھر سے معمول کے موافق ایک ترک طبل و علم کے ساتھ نکلا۔ احنف نے حملہ کیا اور دیر تک رد و بدل رہی۔ آخر احنف نے ایک برچھی ماری، ترک زمین پر گر کر مر گیا۔ قاعدے کے موافق 2 اور بہادر ترکی میدان میں آئے اور احنف کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ خاقان جب خود میدان میں آیا تو اپنے بہادروں کی لاشیں میدان میں پڑی دیکھی۔ چونکہ شگون برا تھا، نہایت پیچ و تاب کھایا اور فوج سے کہا کہ ہم بے فائدہ پرایا جھگڑا کیوں مول لیں، چنانچہ اسی وقت کوچ کا حکم دیا۔ یزدگرد مروشاہ جہاں کا محاصرہ کیے پڑا تھا کہ یہ خبر پہنچی۔ فتح سے نا امید ہو کر خزانہ اور جواہر خانہ ساتھ لیا اور ترکستان کا قصد کیا۔ درباریوں نے یہ دیکھ کر کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے روکا، اور جب اس نے نہ مانا تو برسر مقابلہ آ کر تمام مال اور اسباب ایک ایک کر کے چھین لیا۔ یزدگرد بے سر و سامان خاقان کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت تک فرغانہ میں جو خاقان کا دارالسلطنت تھا مقیم رہا۔ احنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا۔ قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مسردہ فتح سنایا اور ایک پر اثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی،
اور اب وہ اسلام کو کسی طرح زر نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگر تم بھی راست کرداری پر ثابت قدم نہ رہے تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔